السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب به من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے ہمارا درس حدیث زجاجۃ المصابیح جاری و ساری ہے۔ آئے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، گدھے پر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں سوائے کجاوے کی لکڑی کی کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کی حالت میں کتنی قربت تھی، آپ کو کتنا قرب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حاصل ہوا، اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں سوائے کجاوے کی لکڑی کی کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ جیسے کہ کجاوے پر لکڑی کجاوا رکھا جاتا ہے سواری پر، اور پیچھے اور سامنے بیٹھنے والے کے درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے جو پیچھے بیٹھنے والے کو سہارا دیتی ہے پکڑنے کے لیے، صرف وہی لکڑی موجود تھی اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اور آگے بتلایا گیا کہ فقال یا معاذ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ هل تدری ما حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ۔ یہ حدیث پاک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یعنی اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی یہ شان ہوا کرتی تھی کہ وہ اگر علم بھی ہوتا کسی چیز کا تو پھر وہ اپنے عقل و خرد کے استعمال کو نہیں لاتے، اپنے عقل و خرد کو استعمال میں نہیں لاتے، بلکہ اب علم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ حوالے کر دیتے، ان کی طرف وہ منسوب کر دیتے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو پھر کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور ہر بندہ اس کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، ہر لمحہ ہر منٹ اس کی نعمتیں ہم پر موجود ہیں، تو پھر عبادت کا بھی وہی لائق و مستحق ہے جو قادر مطلق ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، چاہے وہ عبادات قلبیہ ہوں، جیسے کہ محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے۔ تو پھر ہر قسم کی عبادت قلبی یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، محبت یہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی بتلایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ ٹوٹ کر وہ محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سے خوف بھی رکھا جائے اور اللہ سے امید بھی رکھی جائے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح عبادات لسانیہ ہیں، جیسے کہ دعا مانگنا ہے، اور اسی طریقے سے پناہ طلبی ہے، فریاد طلبی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہو، کسی اور سے نہ ہو۔ عبادات بدنیہ ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، رکوع، سجود، یہ بھی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور عبادات مالیہ ہے، جیسے کہ صدقہ ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، وقف کی چیزیں ہیں۔ بہرحال عبادات مالیہ ہوں یا پھر عبادات مالیہ اور بدنیہ کی مرکب عبادت، جیسے کہ حج و زیارت
زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر یہ بھی اللہ ہی کے رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو الغرض ہر قسم کی عبادت یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے، چاہے وہ کسی قسم کی عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب یہاں پر علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے اور اس کی نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کے بہت زیادہ احسانات ہم پر ہیں، تو اس کے حقوق ہم پر ہونا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیکن اللہ پر بندوں کا حق، یہ بات اس کی وضاحت یہاں پر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں شارحین کہ اللہ پر بندوں کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جو چیز کو کرنا اپنے اوپر اللہ نے لازم کر لیا ہے، اس بات کو یہاں پر حق سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے اوپر تو کوئی چیز لازم و ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز کو لازم کرے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی فضل و کرم سے، رحمت سے جو چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جس بات کو کرنا، تو پھر اس کو یہاں پر حق العباد سے جو ہے سنا یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ بندہ جو ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کو مانتا رہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہے، اس کی ذات صفات کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر اللہ پر جو ہے سنا بندوں کا حق یہ ہے کہ ایسے بندوں کو وہ عذاب نہ دے، وہ دائمی عذاب نہ دے۔ تو پھر اگر کوئی گناہ گار ہے تو پھر اس کے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کسی بھی مومن کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو پھر دائمی طور پر کبھی بھی اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہیں رکھے گا۔ تو پھر وہ شخص جو اپنے آپ کو ساری زندگی شرک سے بچاتا ہے، تو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایسے شخص کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افلا ابشر بہ الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بارے میں لوگوں کو خبر نہ دوں کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اگر بندے جب یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیا ان باتوں کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تبشرہم فیتکلوا، کہ اے معاذ تم لوگوں کو اس بارے میں خبر نہ دو ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں بتلانے سے روک دیا، کیونکہ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے پھر عبادات سے، اللہ کی بندگی سے، اعمال صالحہ سے لوگ دور ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ اسلام کے یہاں پر ابتدائی مراحل تھے جس وقت یہ حدیث بیان کی گئی، اور پختگی ابھی نہیں آئی تھی لوگوں میں، تو اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو روکا اور اس کی وجہ بھی بتلا دی روکنے کی، کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور لوگوں کے اندر خدا کی معرفت اور اس کی عبادت و بندگی کا جذبہ وہ کم ہو جائے گا، اور لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، شرک جیسے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر پھر وہ ہر قسم کے گناہ کی طرف اگر ان کی رغبت ہو سکتی ہے، تو پھر اس اندیشے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع کیا تھا۔ لیکن بعد میں بتلایا گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک سن رکھی تھی کہ جو کوئی بھی شخص علم کو چھپائے گا تو پھر اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، یا پھر ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ جب لوگ مستحکم ہو گئے،
جب لوگ ایسی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، جب ان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے کو بھی ظاہر کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کیا تھا، اس اندیشے کو ظاہر کر کے اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ حدیث پاک ہم پڑھ اور سنا رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر علماء کے لیے، واعظین کے لیے، مشائخین کرام کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہم کو ملتی ہے کہ لوگوں کو، عوام الناس کو ایسی باتیں نہ بتلائی جائے کہ پھر وہ اعمال صالحہ سے، خدا کی عبادت و بندگی سے دور ہو جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ اور اسی لیے اولیاء کرام نے اپنی نصیحتوں میں لکھا ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ جو کہ صرف رجا کی باتیں کرتے ہیں، امید کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ نبی شفاعت فرمانے والے ہیں، اولیاء کرام شفاعت فرمانے والے ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہیں، اللہ کی رحمت تمام اس کے غضب پر لازم، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر جو ہے سنا غالب ہے، تو یقیناً یہ باتیں برحق ہے، لیکن ایسی چیزیں بیان کر کر لوگوں کو اعمال صالحہ سے، خدا سے دور کرنا ہے، کوئی اور چیز اس کا حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اولیاء کرام نے یہ بتلایا کہ امید اور رجا والی باتیں یہ مومنین کے حق میں زہر کے مانند ہیں، جو آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیتی ہے، ان کے ایمانی جذبے کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی کسی محلے بستی میں اگر کوئی ایسا عالم ہو کہ جو صرف امید اور رجا کی باتیں کرتا ہے، تو پھر شیطان اس بستی سے رخصت ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو صرف امید ہی کی باتیں بتلائے گا تو پھر میرا یہاں پر کیا کام ہے، لوگ خود بخود اللہ سے دور ہو جائیں گے اور وہ اعمال صالحات سے دور ہو جائیں گے، گناہوں میں وہ پڑ جائیں گے، میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، یہ کہہ کر شیطان اس بستی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں ہم کو بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، خاص طور پر علماء کرام، مشائخین عظام، واعظین جو اس عہدے پر فائز ہیں کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ صرف بشارت کی باتیں نہ بتائی جائے، بلکہ ساتھ میں خوف کی بھی باتیں بتائی جائے، خوشخبری بھی دی جائے اور ڈرایا بھی جائے، کیونکہ ایمان یہ بتلایا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور رجا ان دونوں کے درمیان میں ہے، صرف رجا اس پر بھی نہ جایا جائے اور صرف جو ہے سنا لوگوں کو ڈرانا صرف ایک ہی کو نہ تھاما جائے، بلکہ دونوں چیزوں کو بیک وقت جو ہے سنا ساتھ میں لے کر چلا جائے، تو پھر ہر ایک کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ تو یہ چند باتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے، آمین۔ وما علینا